شعر نہ پڑھ رہا حضرات گرامی جناب مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دینے لوگو میں جناب والا اپنے خود دے نیڑے آیا حسب عادت میں جناب والا دے سامنے متھا ٹیکے آئے جھوٹے خدا نو میں سجدہ کیتا ہے خود دے اندر آواز آئی انہیں آکھیا زارا خیر و بطن شر بوئیسا نبی میں مدارا بدین اللہ القبارا حضرت مازن آدھے میں بڑا حیران ہویا کہ میرا بہت آج تک بولیا نہیں ہے لیکن آج جناب والا میرے بہت دے اندر آواز آ رہی ہے میں آکھیا مازن بہت ہمیشہ نہیں بولدا لیکن جدوں عزت مصطفیٰ دی گل آ جائے میرا اللہ پتھرانوں ہی زبان عطا کر دینا ہے۔ حضرت مازن اکا بکا کہ ان ایکسپیکٹڈ جو کام ہویا ابھی کدی ہویا کدی آج ہویا کہ آج بہت بولیا تے ہنجے نہیں بولیا میں نے نبی واسطے بولیا تے آلہ حضرت تاجدار بریلی امام عشق و محبت عائشہ امام احمد رضا خان بولے آپ نے فرمایا سب سے سب سے بالا وہ آلہ سارے میرے نال مل کے پڑھ لو سب سے بالا وہ آلہ جناب مازن آتے نے لوگو میں بڑا حیران ہویا میرے دل دے اندر خیال آیا شاید کہ میرے سینسر سسٹم دے اندر خرابی ہے انج نہیں ہو سکتا بہت بولے حضرت مازن آتے نے میں جناب والا اپنی عبادتاں کر کے واپس چلا گیا جناب مازن آتے لوگو جدوں اگلا دن آیا پھر میں اپنے بت دی بارگاہ دے اندر آیا میں آکھیا چلو میں اپنے بت نو سجدہ کر داواں جناب مازن آتے نے جو ہی جناب والا میں دے سامنے متھا ٹیکے آئے غصے دے نام بولیا انہیں آکھے یا مازن اقبل لیا انہیں آکھے مازن ذرا میرے نیڑے آ حضرت مازن آدن میں پھر نیڑے آیا انہیں بول کیا کہ زارا خیر و بطن شر بوئیسا نبی من مدارا بدین اللہ القبرا حضرت مازن آدن بولیا اس آکھے میں تو دان کال نہیں دسا میں کو کچھ بھی نہیں اللہ اللہ حضرات گرامی بہت نے آکھیا میں تینوں کل بھی سمجھایا یا کہ جناب والا ساریاں بلائیاں لے کے آمینہ دلال مکہ پاک دے اندر آ گیا ہن برائیاں مک گئیاں شر چلا گیا خیر ہی خیر آ گئی ہے حضرت مازن نے آکھیا میں بڑا حیران ہویا 3 دن تک جناب والا انجیار ہوتا رہا کہ میرے دل دے اندر خود شروع ہو گئی میرے دل دے اندر ایک خیال آیا میں آکھیا شاید کوئی رولا ہوئے کوئی نہ کوئی گل ہے تے تائیں بہت بول رہا پہلے تک کدی بھی نہیں بولے آیا حضرت مازن آدن لوگو پھر میرا مقدر جا گیا شہر مکہ دے اندر ایک قافلہ آیا میں انہوں نے اپنے کال بولایا میں نے انہوں نے آکھیا ہے دسو نہ تواڈے علاقے دے اندر کوئی نبی تا نہیں آیا کیا انہاں کی آکھیا انہاں کیا خرج رجل بقیامت یقال له احمد انہاں کیا ہاں قیامت دے اندر ایک ہستی تشریف لے کے آئی ہے دنیا انہوں احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اسم دے نال جان دیئے کہ انہوں نے نبوت اعلان کیتا ہے حضرت مازن مسکرا پہ آپ نے آکھیا واہ مولا تیرا عجب کمال ہے کہ سچے نبی دی تصدیق کروا رہے ہیں تے جھوٹے خدا کو کروا رہے آئے اللہ آقا ہمارے تو سانی سمجھ آنے کی گلہ نہیں آقا ہمارے ہاں میں نہیں اٹکنا پر فرضی گھٹانا ٹھیک ہے تو سانی بولی تھوڑی اور تو مختلف ہے لیکن اتنی بھی نہیں اڑے ضلع نے ایک عجیب جئی فیضان ہے ہر 15 کلومیٹر تو بعد بولی کے اندر کوئی نہ کوئی واٹ کوئی نہ کوئی تھوڑی جی اونی بھی نہ فروغ پڑھنا شروع ہو گیا لیکن میں بھی یہاں ضلع تک نہ بس میں بھی ٹھیٹ پنجابی تسی تھوڑی تھوڑی جڑی نا اردو نال مکس کر کے بولنے پنجابی شہری علاقے میں
ہن ویکھو نا شان کیڈی تسی تے میں وٹے ساری جھاڑ جناب رہنے ٹرنے رواں وٹا کدی بولا کہ میں نے محبوب نی شان ہے کتے عمان تے کتے مکہ تو اس دور میں اندر کین کوپنی نے جناب ٹاور بھی کوئی نہیں لگا نہ یو والا نہ زونگ والا نہ جناب نہ ٹیلی نار والا نہ تے ہوری نہ لگا گیا عمان کتے تے مکہ کتے عمان نہ بہت دسینا پیا کہ مازن میں نے کول کچھ نہیں لبنا اگر جو ڈھونڈنا چاہنا تو میں جہانی خیرات مکے چلا جا حسنین دا نانا تشریف لے آیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی کہ جناب والا میرا پشتو دا شاعر کسی دی ترجمانی کر گیا انہیں آکھیا جلوے سے بات مالو زار میں تے قربان دے واہ واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان گئے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے آقا ہمارے سارا مارکا بولو آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اللہ حضرات گرامی جناب مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آنکھ دینے میرے دل دے اندر خیال آیا میں سمجھیا شاید میرا بوتا اپنے کولوں آخرے آئے لیکن حضرت مازن آدن لوگوں جدو میں نے یقین ہو گیا مکے والے نے بھی گواہی دے دیتی ہے مازن واقعہ گل سچی ہے نبیاں دا سلطان مکہ پاک دے اندر آ گیا ہے کہ میرے کریم آقا دا زمین دے سم مبارک محمد آسمانی نام مبارک آمد مشکات دی حدیث پاک میرے تے تیرے آقا نے فرمایا اننی اسماؤن میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں ایک نا نہیں لے کے آیا اللہ نے میں نو کئی نا عطا کیتے نے پہلا نام میرے کریم آقا نے کی فرمایا حضور نے فرمایا انا محمد پھر فرمایا انا احمد انا الماخی انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی او کما قال میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میرا نام نامی اسم گرامی آمد بھی ہے محمد بھی ہے ماخی بھی ہے حاشر بھی ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں کل قیامت دن آئے گا ہر بندہ زبوں والی دا شکار ہو جائے گا میرے آقا نے فرمایا میری امت دا حشر میرے قدمات بپا کیتا جائے گا اس دن نو تاکہ میرے شہنشاہ بریلی امام عاشقاں بولے آپ نے فرمایا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی بیان نال گل سمجھو آقا ہمارے بڑی شان والے یہ حضور کی بزم یہ کسی دنیا دار کی کونین کے سردار کی بزم اور یہ میرے حضور کا وہ چشمہ فیض ہے جس سے کہیں چورائی رنگ نظر آتا ہے کہیں ڈھیر شریف کا رنگ نظر آتا ہے کہیں سلطان الہند کا رنگ نظر آتا ہے کہیں غوث جلی اور کہیں داتا ولی کا رنگ نظر آتا ہے یہ جتنے بھی متفرق سلاسل کے فیوزات اور برکات ہیں ان کا چشمہ فیض میرے حضور کے قدمین طیبین طاہرین نیرین منیرین اب اس نبی کے ذکر میں بیٹھے پورے دھیان سے سنیں میں تو انہوں پہلے آنکہ لمبی چوڑی میں مزاج نہیں جو ہو گیا تو میں تقریرا تو پہلے حدیث شروع کرنے سے پہلے 6 ضلع کچھاں دے بات اڑنا گل کرا میں آنا ساری حدیث شروع کر دیتی کعبر کے نہ بیٹھو مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے آپ سبحان اللہ حضرات گرامی حضرت امام احمد رضا خان آپ کو کسی پوچھا نا کہ حضور نے ذکر نہ مقام تے مرتبہ کتنا تے اعلی حضرت پتہ کہ فرمایا آپ نے فرمایا دلم قربانت ہے دودھ چراغ محفل مولت فارسی ہے میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا آپ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ
دلم قربان دودھ چراغ محفل مولد سید اعلی حضرت نے فرمایا احمد رضا پاک دے دور دے اندر اے برقی کنکو میں نہیں ہوندے ہیں اس دور دے اندر لالٹیناں تے بتیاں تے دیوے جلائے جاندے ہیں اعلی حضرت نے فرمایا میرے نبی دا ذکر رہ گیا میرے آقا دا جناب والا نامی نامی تے نامی رہ گیا آپ نے فرمایا او بزم جتھے میرے نبی دا ذکر کیتا جا رہا ہے اتھے اگر جناب والا کوئی دیوا جلا دے بتی جلا دے لالٹین لا دے او دے اندروں آگ نکلے تے آگ دے اندروں دھواں نکلے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا احمد رضا نبی دے ذکر والی بتی دے آگ دے دھوئیں تے اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہے آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے اللہ اللہ حضرت گرامی حضرت ماذن آدین لوگوں میں آکھیا کہ میرا جھوٹا بہت سچ بول گیا ہے جناب ماذن آدین لوگوں میں اپنے گھر دے اندر آیا میں کلہاڑا اٹھا کے اپنے بت کو لایا فرمایا کسرتہ اجزازا میں جناب والا بت ٹکڑے کیتے نے پھر میں اپنی ڈاچی دے سوار ہو کے ٹر پیا شہر مکہ دی طرف کہ دنیا نو ایک گواہی دے کے آخر نے دلاں دے گئے سودے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑ آئے اساں ایک یار دی خاطر علامہ نیاز صاحب نے جہاں پڑھا ہے نا پوچھا کرم شاہ کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا آقا جب جہان اپنے دنیاوی ساز و سامان کی فیکٹریاں لگا رہا تھا میں نے آپ کے نوکروں کو مصطفیٰ کریم آپ کا دین پڑھا کے دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں لگائی محمد کے غلام تیار کرنے کی فیکٹری لگائی ہے تو ہم نے وہاں پر پڑھا ہے ہم اہل ادب لوگوں سے نسبت رکھنے والے ہیں بار بار آپ کو کہنا کہ پورے اطمینان اور ذوق سے سنیں یہ مجھے شرم آتی ہے اس بات سے میری آپ سے گزارش ہے کوئی آتا ہے آئے کوئی جاتا ہے جائے آپ نیاز صاحب کے ساتھ بے نیازی نہ کریں وگرنہ وہ وارث شاہ صاحب نے کہا تھا نا وارث نہ کر مار وارث زیادہ در اب بے وارث کر مارتا ہی تو آپ پورے اطمینان سے سنیں کیا پتا کس کی دل کی کھڑکی لذت سے کھلے حضور کی محبت میں اس کی آنکھ جاگے اور اس کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے جناب مادینات دینے لوگوں میں اپنی سواری نو لے کے جا رہے ہیں حدیث پاک دے اندر حضرت مادینات دین لوگوں میں دل دے اندر سوچتا جا رہے ہیں وہاں پتہ نہیں ہو سونا کیا ہو جاوے گا جدیاں عظمتاں دیاں خبراں جناب والا پت بھی دے رہے ہیں جدیاں جناب والا شانہ بے زبان بھی بیان کر رہے ہیں وہ شانہ والا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو جاوے گا اس حدیث پاک میں تھے روکیے مسلم کتاب جمع تلاوت کرن لگا ہوا یہ او حدیث پاک ہے جس کے اندر میرے آقا نے اپنی شان آپ بیان کی ہے یعنی زبان مصطفیٰ تو شان مصطفیٰ بیان ہوئی میرے تے تیرے کریم آقا نے کی فرمایا جناب ابو ہریرہ پاک اس حدیث پاک دے راوی نے میرے آقا نے فرمایا نحن الاخرون و نحن الاولون یوم القیامہ و نحن اول من يدخل الجنہ او کما قال میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں میں سب تو آخر نبی بن کے آیا تے تسی سب تو آخری امت بن کے آئے ہو لیکن تسی پریشان نہ ہو سرکار نے فرمایا دنیا چسی سب تو آخر وچ آیا لیکن جنت پہ سب تو پہلے اگے میں جاواں گا پیچھے میری امت چلی جائے گی آقا ہمارے تسی کے سمجھنے ہو کہ جنت میں بوئی تے صرف اسی ہوسا اور کوئی نہ ہوسی تو جگ کھڑا ہو سی کائنات ہو سی حضور فرما آئے چھیکڑا تھے یہاں پر بساں سارن تو پھیڑے اٹک آڑے ہو شان ہے کہ نہیں اٹک کے نہ بولو کھل کے بولو شان ہے کہ نہیں ہے نا شان سرکار فرما آئے چھیکڑا تھے یہاں بساں سارن تو پھیڑے
باقی سارے سوچے سن کے صحیح سب تو چھیکڑ دے این مائنڈ دے وینے سارے تو پڑے ہیں جی اور آخر والا جناب والا آخر آئے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ جنہوں پکا یقین بولے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آقا ہمارے آؤ جناب والا ایک اور حدیث پاک تلاوت کرا میرے کریم آقا نے فرمایا انا نبی الرحمت وانا نبی التوبت او کما قال میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں رحمت بھی نبی بن کے آیا تے میں توبہ بھی نبی بن کے آیا ہوں ہن توبہ کیڑے اعتبار دے نال محدثین نے دی بڑی سونی تشریح کیتی ہے محدثین نے لکھیا ہے کہ اور کوئی بھی توبہ واسطے اللہ دی بارگاہ جائے نہ جائے میرے کریم آقا اپنے رب دے عرینات دے اندر جان گئے پھر میرے لجپال آقا آکھن گے مولا میں منیا میری امت گنہگار ہے منیا میری امت سیاہکار ہے منیا میری امت خطا کار ہے لیکن میرے آقا کی آکھن گے یا اللہ میری امت نو نہ تاکتا بلکہ میری ذات نو تاک لے اے محدثین دسو نہ پھر کی ہوئے گا انہوں نے آکھیا اور کی ہونا ہے جدو میرے کریم آقا آکھن گے یا اللہ میں نو تاک لے میری امت نو نہ تاکتا سرکار نے فرمایا لوگوں میری اتنی گل کرن دی دیر ہے کائنات دا پالنہار اعلان کر کے آکھے گا اے میرے حبیب جنہوں تیرا دل کر لیا انہوں جنت لے جا میں تیرے تیرا دی ہو گیا آقا ہمارے شان ہے کہ نہیں گناہ سی کرساں توبہ بھولواں امام خفاجی نے لکھا حضور نے فرمایا اذا مت لازال انادی امتی امتی او کما قال علامہ خفاجی فرمانے کہ حضور نے فرمایا جدوں میں دنیا تو ظاہرا پردہ کر کے اپنی قبر میں جاواں گا نا یا رسول اللہ سے کہ کر سو حضور فرمایا میں اٹھ کے بھی آپ سے یا اللہ میری امت نہیں شاید یا اللہ میری امت نہیں یا اللہ میری امت نہیں امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آقا ہمارے دوجی حدیث پاک دا ترجمہ تشریح کر دیا میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا انا نبی الرحمہ او کما قال میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں توبہ والا بھی نبی بن کے آیا نالے جناب والا میں رحمت والا نبی بھی بن کے آیا کہ میں رحمت والے نبی نے مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھن لگا حضرت ابو سعید خدری سے حدیث پاک دے راوی نے آپ آتے نے لوگوں ایک باری میرے کریم آقا نے جماعت کروائی میرے آقا نے جلدی بنال سلام پھیرے آئے اس دور دے اندر میرے نبی دے پیچھے عورتاں بھی نماز پڑھنا دیئیں سیابیات بھی آنی ہیں وجہ یہ کہ حیاء دا زمان آیا بے حیائی جناب والا جی میں آج اس دور دے اندر نہیں آئی اکھاں دے اندر حیاء آیا آرے پھر کھڑی بولے فرمایا جتھے آمنے وہ جامنے ہوئے کہ رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگو جانیوں نو پھر رویے وانگے اللہ اللہ حضرات گرامی دھیان دے نال سنو میرے غیرت مند مسلمانوں میرے کریم آقا نے جلدی دے نال جماعت کروائی حضرت ابو سعید خدری آتے نے لوگوں سے آپ نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کی ماجرہ تو سا جماعت ہے جلدی دے نال کیا کروائیے ساڈا دل کردا ہے تسی قرآن پاک دی تلاوت کرو اسی تہاڈا قرآن سنیے لیکن میرے سونے آقا تو سا جلدی دے نال سلام پھیرے آئے میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں
رج رج کے قرآن پڑھا میرے صحابہ میرا قرآن سن دے رہ جان لیکن ایک رول آیا یا رسول اللہ کیڑا رول آیا میرے آقا نے فرمایا انا سمعت بکا سبی سرکار نے فرمایا میرے پیچھے ایک عورت نماز پڑھنا آئی ہے کلیاں نہیں آئی اپنا معصوم بچہ بھی نال لے کے آئی ہے ماں نے اپنا بچہ ایک سائڈ سے بٹھایا ہے نماز پڑھن لگ پئی ہے بچے نو جدوں اپنی ماں دی یاد درپان لگی بچہ رون لگ پیا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے کنا تک اس بچے دے رونے دی آواز آئی سرکار نے فرمایا میرے کول بچے دا رونا برداشت نہیں ہویا میں نماز مختصر کر کے جلدی دے نال سلام پھیریا ہے ماں نے اپنا پتر چاہ کے سینے دے نال لایا ہے میں محمد دے دل نو سکون آ گیا ہے اللہ آقا ہمارے تکے بیٹھے ہیں اصل رات کا جاگن ڈاڈا اوکھا ایک جاگ دا چور سن ہوتے ہیں دوجہ جاگ دا سخت بیمار رہتے ایک جاگ دا عشق دی مرض والا دوجہ جاگ دا پہرے دار رہتے غلام فریدہ سارے جاگن والے سم ویندن پر نہیں سمدہ پروردگار ہر بندے نے وسیع میں کھیڑ نہیں لا سنت والا مجھے نص قرآن میں شعر پر دلالت کر رہی ہے قرآن آیت الکرسی میں کہتا ہے کہ اللہ یہ واحد ذات ہے جسے نیند بھی نہیں آتی نیند سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے نا جو جھٹکے نہیں لگی ہیں نیندرہ نے بندہ کچی نیندر رب کو وہ بھی نہیں میرا بار الہ ان چیزوں سے پاک مبرہ منزہ انسان کو نیند آتی ہے اس لیے میں نے پوچھا آپ تھکے تو نہیں اکے تو نہیں اس لیے میں دو تین حدیث تلاوت کرتا ہوں آقا ہمارے سارے آقا ہمارے اللہ آپ کی شانوں سے بھی سلامت رہے سنیے ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حدیث پڑھنے پڑھا میں جتنی بھی حدیث پڑھ رہا ہوں سند اور متن کا میں ذمہ دار ہوتا ہے وہ صاحب لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ فلاں 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 ذوق ہمارے ہاں اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے وہ لکھا ہے ابن حجر اسقلانی نے کہ ضعیف روایت وہ جو ہے نا شان کے باب میں قبول ہوتی ہے میں وہ نہیں تلاش مناتا ہے بے زمام راہ کہاں حضور کی تعریف اور کہاں ہم جیسے نکمے بعض جس طرح وہ لائنوں میں اونٹ کھڑے ہوتے ہیں نا پہلا جدھر لے کر جاتا ہے سارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہم بھی بس اسی قطار میں کھڑے ہیں کیا پتہ ہماری مہار کبھی حضور پکڑ لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے سارے بولے آقا ہمارے سنیے جناب والا ترمذی کتاب المناقب باب فی فضل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اور کریم آقا نے اپنی شان خود بیان فرمائی حدیث انا سے بیان فرمائی سنیے میرے آقا نے اپنی زبان پر اخبار سے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے میرے آقا نے فرمایا نا اول الناس خروجا اذا بعثوا او کما قال میرے آقا نے فرمایا لوگوں کل جب قیامت آ جائے گی زمین اپنے سارے فوج نکال کے باہر پھینک دے گی ہر مردے کو قبر باہر نکالے گی سرکار نے فرمایا سب سے پہلے دربار پر انوار سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں آمینہ کا لال جائے گا سب سے پہلے میرے حضور جائیں گے اللہ کے حضور پھر امت حضور کے پیچھے پیچھے اور حضور اکیلے نہیں جائیں گے صاحب مستدرک پاک پڑھنے لگا ہوں ایک ترمذی یہیں روکے مستدرک سن لیں حضور نے فرمایا ایک دن جناب ابو بکر اور جناب عمر مسجد نبوی میں حضور کے دائیں بائیں چلتے آئے نا صحابہ کی نظر پڑی وہ اکا بکا پہ ان دونوں یاروں کو حضور اتنی ویلیو کیوں دیتے ہیں میرے حضور صحابہ کی اس بات کو بھانپ گئے حضور اس بات کو جان گے ہم اہل سنت ہے نا اور اہل سنت کے مزاج میں زیگ زیگ نہیں ہے ہم حضور کے در کی بھی خادم ہیں حضور کے در کی بھی خادم ہیں اور ہم بریلی کے سلطان کی زبانی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار اسے ہاں بے حضور پر نجے میں ہیں اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی ادھر ابھی بکر پاک ہے ادھر عمر پاک ہے میرے حضور نے دونوں کو پکڑا ہوا صحابہ کے ارادے پر حضور نے بائیں پاک دائیں ہاتھ سے جناب ابو بکر کو پکڑا بائیں سے جناب عمر کو پکڑا فرمایا اللہ تعالی تہاڑی بھی جدوں میں جاسا میرے سجے موڑے نہ میرا ابو بکر ہوے گا میرے کھبے موڑے نہ فاروق اعظم ہوگا
آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے بڑی شان والے اللہ اللہ حضرات گرامی سنو میرے کریم آقا نے کی فرمایا اللہ اکبر سرکار نے فرمایا نا خطیب و میدان ستو میرے آقا نے فرمایا لوگو جدو شرد میدان قائم کیتا جائے گا ساری کائنات اللہ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر آئے گی میرے کریم آقا نے فرمایا میری گل سن حضور نے حدیث پڑھنا تھا تو یہی آیت ہے نہ پتہ کیا ہونے لگا اللہ اسلام ہدایت میں مسافر اللہ اللہ حضرات گرامی میرے تے تیرے کریم آقا نے فرمایا انا خطیب میرا انستو کما قال سرکار نے فرمایا لوگوں جدو رب کی بارگاہ دے اندر ساری کائنات جائے گی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا بڑیاں بڑیاں شان والے نبی بڑیاں بڑیاں عظمتاں والیاں ذاتاں میرے حضور نے فرمایا سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر جان گے لیکن جب کائنات دے پالنوال دے سامنے جان گے بڑے بڑے جناب والا خطاب کرنے والے تے گلاں کرنے والے چپ کر جان گے اللہ دا ایڈا جلال ہوے گا ایڈا میرے رب دا روح تے دبا ہوے گا میرے اللہ دی جلالت ماب ذات ستودا صفات کے سامنے کوئی بندہ بھی بولن دی جرات نہیں کرے گا پھر آقا نے فرمایا جب جگ چپ کر جائے گا انا خطیب میرا انستو میرے آقا نے فرمایا سارے چپ کر جان گے اتیا میرا دلال رب دے سامنے خطاب فرمائے گا آقا ہمارے اس پیڑے میں بڑے بڑے چوٹے بڑے بڑے جانے جنہاں بڑا بڑا نام ہے بلارے ہوئے کوئی بھی نہ بول سی حضور فرمایا جب جگ چپ کر سی نا بات میں ہوتے خطاب ایمان نال دسو میں نے نبی نے نوکرو وہ ساڑھے چوڑا تے میں مان کتنا بد سی چوڑا تے میں مان کتنا بد سی کہ نہیں بدن لگا یار جب سارے نبی اپنی شانہ کے مطابق ہو سن لیکن آپ سن یا رسول اللہ سب کو نے گل کری گل تو صاحب سارے آپ سن یا رسول اللہ جو مقامی تو صحیح مقامی کہ اس وقت میں حضور ہی نہ اچھا بچوں میں وہی نہ گل کرو حضور آپ سے اللہ میں اپنے رب میں ہوئی جب کھڑا ہو سی میں نے محبوب نے زبان مبارک ہل سی لب مبارک تو گل نکل سی وہ اعلیٰ رحمہ لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول اعلیٰ رحمہ فرمائے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول جنہوں نے ذریعتاں اعلیٰ حضرت اتنی خوبصورت تشبیہات میں نال لوگوں نے سامنے رکھا جس نبی نے نور مبین تو ان دنیا کے تشریف جن کے ان سوچو میں نے محبوب نے حسن تیرا کسی نے کیا خوبا کیا نقاب مکتی لہا کے دیکھا معراج کے دیکھا نجا کے دیکھا نقاب مکتی لہا کے دیکھا معراج کے دیکھا نجا کے دیکھا وہ ایڈا سونا جواب کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بہا کے دیکھا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى آقا ہمارے تانگ ہیں چلیں حضرت معظم کی طرف چلتے ہیں صدیق کو روک دیتے ہیں تنگی محسوس ہے اچھا چلیں میں یہ بھی ختم کرتا ہوں آگے جناب والا میرے تیرے کریم آقا نے کی فرمایا سرکار نے فرمایا جب اللہ دی بارگاہ دے اندر جائے گا اللہ اپنی شان دے مطابق کیونکہ اللہ عالم اجسام تو پا کے ساڑھے جناب والا نظریات جڑے نے ایک شخصیت ذات سے بارے ہونا تو اللہ پا کے لیکن اللہ جناب والا اپنی شان سے شایا نشان اپنی شان سے لائق اللہ کریم جناب والا متمکن ہوئے گا حضور نے فرمایا ساری کائنات اللہ دی بارگاہ اندر جائے گی ہن جناب والا پھر رولا پہ جائے گا فرنٹ لائن تے آ کے سانو
سانو لیڈ کر کے کون لے کے جائے گا؟ سارے جان واسطے تیار ہیں لیکن اگے جان واسطے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اعلان کیتا جائے گا کہ کیڑی ذات ہے جڑی ساڈی لیڈر بن کے جائے گی، قائد بن کے جائے گی، فرنٹ تے آئے گی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو جب کائنات چپ کر جائے گی میں اعلان کر کے آکھاں گا انا قائد ادا وفد، میں آکھاں گا سارے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تہاڈا لیڈر آمنہ دا لال بن کے جائے گا۔ آقا ہمارے ایمان نال دسو جس کائنات میں لیڈ سردار کر کے کائنات میں دولا بن کے حضور اگے اگے ہو سن، لڑجن ہوکر پیچھے پیچھے حضور نے شامہ کر کے عجب رنگ نہ ہو سن۔ اعلیٰ حضرت بولے آپ نے فرمایا سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں ہے کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکا، کیا میں آقا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ آگے سنو اسی حدیث نا اگلا متن، سرکار نے فرمایا انا مشفعہم اذا حبسوا، حضور فرمایا میں رہنا پہ اوسن تے اگو ایک جماعت کھڑی ہوئی سی، میں انہاں اپنے پاسا اندر ونجے نہ کھڑے دے باہر لاکھن یا رسول اللہ دل کڈا بھی کرنا جنت لاکھ ونجا پر ونجن کوئی نہیں دے اساں ڈٹا پایا وے نے آپ نے کوئی کلال زیادہ ہم تے چنگے کام گھاٹن زیادہ نہ وان سکنے۔ حضور فرمایا اے گل ہے کہ جی حضور فرمایا سمجھا میں اللہ دی بارگاہ عرضی پیش کرے گا۔ ودیسین لکھتا میں نے محبوب علیہ السلام تشریف دین کی ویسن اکثر مولا میری امت نے چند بندے جنت میں باہر کھڑے نے سب انتظار مطلب کو بلارا آوت اندر کو دین منجے جو خاص نے جنت جڑا نا جڑا جنت میں دروازے تے کھڑا گیا بندہ جڑا فرشتہ ہوسی اس ڈکا پایا وہ ونجن نہیں دینا کہ یا اللہ رب فرماسی محبوب اس کو نہیں ونجن دینا ان دے گناہ زیادہ نیکیاں گھٹن۔ حضور علیہ السلام مولا ماں بھی پتہ میں نے ان کی گناہ زیادہ نیکیاں گھٹتا نہیں ونجن دینے پہ پر یا اللہ اونا نہ تکنا آمینہ نے لا لگا نبی پاک فرمایا میرا رب فرمایا سی محبوب اگر اے گالے وان وان کو نہ خوشخبری سنا دے جڑے کھڑے باہر انہاں ناک کے اندر جو فرمایا انا مشفع میرا حبس مولا علی قاری فرمایا میں نے محبوب پکڑ پکڑ کے انہاں اندر پکڑ پکڑ کے سرکار اندر کھڑے سن۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک نے فرمایا انا اول من یحرک خلق الجنہ، سرکار فرمایا جنی کھڑی کھڑی ہو سی جنت دے بوئے تے اندروں آواز آسی بات جنت لب گئی پر اندر پہلے کوئی نہیں بڑھ سکتا، ہر بندہ اکسی لب گئی تو منٹ کیوں نہ دینے اعلان کیتا جاسی کہ ذات نے انتظار ہے وہ محبوب آوے گا تے جگ جنت جاوے گا۔ شان ہے کہ نہیں؟ آقا ہمارے بات ایک بنا نام سارا اعلان کرسی سیڈ پہ ہو جو راہ بناؤ نبینا سلطان تشریف لے کے آ رہا حضرات گرامی وغیرہ گل سمجھو۔ حضور نے فرمایا بات میں آسا یا رسول اللہ بات کی ہوسی، حضور فرمایا بات جنت نے مین دروازے نہ کنڈا میں کھڑتا ایسا اندروں کوئی سنکورو، حضور فرمایا سن میں نبینا سلطان تو پتہ نہیں کیوں سی فیفتح اللہ لی فیدخل لی ومعی فقراء المؤمنین وکما قال، سرکار نے فرمایا بات اللہ پتہ نہیں مہربانی فرمایا سی دروازہ کھولو محبوب آ گئے۔ حضور فرمایا وقت رب نے حکم محبوب میں نے اس سے کلسی پہلا قدم مبارک اندر میں رکھے سا تے پیچھے پیچھے اور کوئی نہ ہوسی، فرمایا میری امت نے فقیر اگے اگے نبیاں نہ پیر ہوسی تے پیچھے پیچھے امت دے فقیر جا رہے ہیں جن کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا ہمارے یہ حدیث میں نے یہاں پر روکی ایک اور پڑھو، یہ حدیث بھی سنیے شاہ شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے اس کے بعد اللہ کا نبی سخی ہے۔ اب یہ جو لفظ جود ہے نا لفظ جود علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جود کی تشریح میں فرمایا ما ینبغی لمن یجود، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ آپ کسی سخی کے پاس جائیں نا اس سے سوال کریں، وہ سخی پہلے اپنا برتن دیکھے گا ایسا جیسا کہ آپ کے پیسے ہونا کہ نہیں ہونا اوپڑے اپنے گھر تک کہنا بھائی ایسا دے سکتا تو میں ڈاکے پڑسی اپنا کوئی جمع پونجی پیچھے رکھ کے نا وقت دینا فقیران
علامہ بدر الدین نے لکھا کہ دنیا دارانہ طریقہ، لیکن نبی نے سرکار نے طریقہ نہیں دیا۔ حضور یہ نہیں کہنے کہ میں پیچھے کے چھوڑ رہا ہوں، کیوں کہ بخاری میں کہا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بخاری میں حدیث صحیح المتن اور صحیح السند ہے۔ حضور نے فرمایا میں قاسم ہوں، اللہ عطا کرتا ہے۔ حضور اس نے تخصیص نہیں کی تھی اللہ کھانا دینا، جوار دینا، باجرہ دینا، چاول دینا، کھنڈ دینا، لون دینا، ثبوت کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً جملہ بولا انما حرف اثر کے بعد لفظ انا کا آنا، ابھی رات جان سمجھ نہیں آنی علماء پتہ حرف اثر کے بعد لفظ انا آوے اور حضور اپنی شان آپ بیان کریں تو کتنے راز پوشیدہ گھن کے آنا یہ ہر بندے سمجھ نہیں آنی، اس سمجھنے آپ کے دل و دماغ میرے علی کے اثر چاہیے گئی کہ نہیں جنا بادی امراوت ضرورت اللہ میں سے تو سن کتاباں جو پڑھا نا انہاں اکھیاں نال تکیا میرے علی تڑپے آپ نے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے، وہ کالی زلفت آنکھیں مستانی ہے، مخمور اکھیں نعمت بھریا۔ نبی پاک نے دعا فرما اللہ نے خزانے جو کچھ ہے اللہ سارا ماں عطا کرنا تو میں وہ تقسیم کرنا، اور اللہ ساری کائنات کے بارش برسائے، اللہ نے پانی والے خزانے ایک قطرے نہیں کرنی۔ ایک سیلاب کیڑا آیا نا لیکن آواز قدرت نہیں آئی کہ بس سیلاب پانی چلا گیا اور خزانے لوٹیا نہیں۔ آج بھی میرا رب چاہے کائنات کے بارش میں چھٹے مار سکے، اس نے خزانے کمی آ سکی نہیں ہے، ابدی ہے، ازلی ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ کو عقائد میں سمجھ آتے ہیں، ادھر نہیں جاتے، امام نصفی کو نہیں پڑھتا۔ سنیے بات، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ دنیا کا ہر سخی اپنی جیب دیکھتا ہے کہ ایسا دیتے تو مڑ گوڑ کے بچی، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے نا، حضور اگلے کا دامن دیکھتے ہیں، حضور اگلے کی جھولی دیکھتے ہیں، بس وہ مانگتا جاتا ہے، میرے حضور اتنا عطا کرتے ہیں پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اور اگر سادے الفاظ میں کہوں تو یہ ترجمہ بنے گا دنیا کا ہر سخی سوالی دیکھ کے دیتا ہے، لیکن میرے حضور سوالی دیکھ کے نہیں اپنی لجپالی دیکھ کے عطا کر دیا۔ آقا ہمارے، سارے بولو آقا ہمارے۔ اللہ اللہ حضرات گرامی سنو میرے کریم آقا نے کی فرمایا، فرمایا انا مبشر و میرا آیسو، جدوں جناب والا امت نا امید ہو جائے گی، میرے آقا نے فرمایا میں بشارت لے کے آ جاؤں گا۔ یہ ترجمہ بنتا ہے کہ گناہگاروں کو جنت پر کھڑے دربان روکیں گے، حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ کہ آخری گل سرکار نے اس متن میں کی فرمائی، فرمایا الکرامت والمفاتیح یوم دن بیدی و کما قال۔ سرکار فرمایا قیامتی دھڑے ساریاں عزتاں بھی میرے کول ہو سکتے، ساریاں کنجیاں بھی میرے کول ہو سکتے۔ شان ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا عزت بھی میرے ہاتھ ہو سی تے کنجیاں بھی میرے ہاتھ میں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت بولے فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، وہ رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیاء وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ آنا۔ کہ پشت والا بولیا میں کہستا دادر ملنگ یما، ملنگ میں دادر پاردہ، کھوگا پیغمبر آیا خادم میں دا پیزاردہ۔ میں تو ادنا سا گدا ہوں آپ کے دربار کا، اپنے قدموں سے نہ کرنا سر جدا بیکار کا۔ چلیں یہ لے میں نے علم بند کر دیا، آپ دبائیں۔ حضرت مازن کہتے ہیں پھر میں اپنی ڈاچی کو دوڑا کے لے جا رہا ہوں، دل کی گوشے و کونے میں یہ خیال جاگزی ہے، جس معبود کی شان میرا بت بیان کرتا ہے وہ معبود نظر کیسا۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا حضور تھے کیسے، میرے مشکل کشا فاتح خیبر
علی المرتضی بابا حسنین تاجدار حالات مرکز میر و وفا صاحب صدق و صفا داماد رسول زوج بطول حضرت علی پاک نے پتہ کیا فرمایا نمر قبلہ ولا بعدہ مثلہ کما قال فرمایا میں نے پوچھنے حضور کہہ دیا فرمایا سنو حضور تو پہلے بھی حضور کیا کوئی نہیں پڑھتا حضور تو بعد بھی حضور کیا کوئی نہیں پڑھتا اللہ تعالی نے فرمایا کوئی مثال نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں جناب ابو ہریرہ نے فرمایا انہوں اجازت ہے کہ اللہ لو فی جدر و کما قال ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں میرے حضور مسکراتے تھے چہرے سے اتنا نور نکلتا ساتھ والی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی حضرت ناظم فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا حضور کے مقرے پہ میری نظر پڑی میں جان گیا کہ یہی نبی کے شکر اچھا یہ آپ کو ایک بات بتاؤں جاتے جاتے ذہن میں آ گئی علامہ نبانی یوسف بن اسماعیل نبانی کیا شان ہے اس فقیر کی بھی مدینے کے سادات اجل سادات میں سال میں دین کے علامہ نبانی آپ نے لکھا ہے فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو مہر نبوت دی لیکن وہ مہر نبوت انگوٹھی کی شکل میں اس کی انگلی میں ہوتی تھی لوگ اس نبی کی مہر کو دیکھ کر پہچان جاتے اللہ کا نبی آ رہا ہے لیکن حضور کی باری آئی تو میرے حضور کی مہر نبوت کو رب نے دونوں شانوں کے درمیان چھپا دیا علامہ نبانی کیوں چھپایا آپ نے فرمایا رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میرا معبود مہر نبوت کا محتاج ہو اللہ نے حضور کو بنایا ہی اتنا سونا تھا کہ اگر جان کا دشمن بھی میرے نبی کا مقرہ دیکھتا کہتا عرب تو انہ وجہ لیسا بوجہ کذاب عبداللہ بن سلام جیسا یہودیوں کا چوٹیوں کا عالم بول کے کہتا لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے میں یہودی ہو کے اعلان کر کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ کا مقرہ ایک جھلک دیکھی ہے یہ چہرہ مجھے بتا رہا ہے یہ کسی جھوٹے کا نہیں بلکہ سچے نبی کا چہرہ آپ کی تنگی دامن گیر ہے بات ختم کرتا ہوں حضرت مازن کہتے ہیں حضور کے قدموں میں گرا پھر حضور نے فرمایا کدھر سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو کہا حضور باقی باتیں بعد میں پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں گویا جناب مازن کہہ رہے ہیں کہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں آقا ہر چیز تمہاری ہے مازن کو کلمہ پڑھایا حضرت مازن کہتے ہیں حضور باقی گلاں بعد پہلے لکھیاں لکھیاں ترے عرضیاں درخواستاں حضور نے فرمایا بولو کہا امرؤن مولون بالطرب یا رسول اللہ میں شرابی آدمی ہوں عورتوں کے گانے سنتا ہوں میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے اس برائی سے نجات دے حضور مسکرائے میرے آقا نے دست شفا اٹھائے حضور نے فرمایا اللہم ابدل الطرب بتلاوت القرآن سرکار نے فرمایا اے اللہ تیرا معبود تو اس سے دعا مانگ کے عرض کرتا ہے میرے اس غلام کی یہ گانا شانوں کی عادت کو قرآن کی تلاوت میں بدل دے صحابہ کہتے ہیں پھر مازن قرآن پڑھتے تھے ہم بھی رک جاتے کہ سنیں مازن کیسا قرآن تلاوت پھر حضور سے دوسری بات رکھی کہا یا رسول اللہ میرا عمان اجڑ گیا میرے عمان میں کھانے کے لالے پڑے ہیں حضور نے دعا فرمائی حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی عماننا اے میرے بارے الہ میرے عمان میں برکت دے میں 2007 میں پہلی مرتبہ مڈل ایسٹ یا عرب ممالک میں اس وقت کرائسس سے پورا عرب ڈوب رہا تھا لیکن عمانی لوگوں کو اس وقت قرض دیتے تھے یہ حدیث میں نے 2007 میں پہلی مرتبہ میری نظروں سے دل امام بہکی کی تھی میں پھر سوچ میں تھا یہ کیا بات ہے کہ سارا عرب جہاں سے تیل نکلتا ہے وہ بھی ڈوب گئے تھے 2007 میں جب کرائسس آئے تھے نا مڈل ایسٹ کرائسس بڑے بڑے ڈوبے سعودیہ جیسے ملک نے قرضہ لیا تھا اس بینک سے جس کے چکر اور دھن گھر میں ہم ساری یہ قوم پھنسی ہوئی ہے اسے کیا نام ہے اس کا IMF بس اللہ اس سے نجات دے تو اس چکر میں سعودیہ بھی پھنسا تھا لیکن میں سوچتا تھا عمان وہ کیوں آباد ہے جب میں نے حضور کی یہ حدیث پڑھی تو میری آنکھ سے آنسو امڑ آئے میں نے کہا عمانیوں یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ حسنین کے نانے کی اس دعا کا کمال ہے جو میرے نبی نے 14 صدیاں پہلے تمہیں عطا فرمایا پھر حضرت مازن کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بجا کتاب پڑھ میں دیا پتر کو نہیں دعا کروں اللہ ماں تو دی پتر دے حضور نے دعا فرمایا یا اللہ اسے بیٹا عطا فرما اب حضرت مازن پتہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تزوج تو اربع حرائر میں 4 کڑیاں نال بجا کیتا کتنی نال
تسی پریشان ہو کتنی نال چار نال کیتا اچھا بات کیا فرما بابا اللہ علی ابن اسمہ ایام بن مازن فرمایا پھر حضور کی دعا کے صدقے اللہ نے مجھے پتر دیا میں نے اس کا نام ایام بن مازن رکھا آقا ہمارے اعلی حضرت والے فرمایا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد جیسے حضور شان والے ایسے میرے محبوب کی امت میں شان حضور تو کل عالم میں شان والے ہیں نا لیکن حضور کی امت باقی امتوں سے شان والی ہے کیونکہ قرآن نے کہا تم صاحبان خیر ہو کون تم خیر امت سے کتی دال ہے اس بات پر آپ کی مرضی ہے اشارت الناس بنائے عبارت الناس بنائے اقتضاء الناس بنائے یا دلالت الناس بنائے جدھر بھی کھڑے سو گل اتنی نوکسی کہ نبی نے امت ساری کائنات میں امت تو اعلیٰ کی بات ہے اپنی شان سن کے سبحان اللہ سے اب اللہ شان کیسے دیتا ہے یہ قرآن فرماتا ہے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم شان کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ دولت سے شان نہیں ملتی بڑی کوٹھی نال شان نہیں ملتی حضور نے فرمایا شان ملتی ہے تو مجھ پہ ایمان لانا پہلا شان کا طریقہ حضور پہ ایمان لانا اور دوسرا فرمایا والذین اوتوا العلم پھر جنہیں اللہ نے علم دیا ہے نا وہ شان جنہیں اللہ نے علم دیا وہ کیا ہیں میں ایک روایت پڑھوں گا نیاز صاحب میرے بھائیوں جیسے ہیں ان سے میری خوش گپیاں بھی چلتی رہتی ہے اور میرے شہر کے میرے وطن کے ہیں اور اپنے خمیر سے انسان کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اب ذرا سنیے بات کو کہ ملکہ ملک بقا راحت جان مصطفیٰ شہزادی کونین سیدۃ النساء فی العالمین بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ جب دنیا سے ظاہراً پردہ فرما گئی حضرت مولا کائنات نے دنیا حضور نے فرمایا یا علی وانت یعصوب المسلمین اے علی تو مومنوں کا سلطان تو مومنوں کا سردار ہے علی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ ختم بس آخری بات ہے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی ایک دن مولا کائنات کا شانہ انور میں تشریف لائے تو میرے مولا مرتضیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی آج تو دور بدل گیا نا کہاں لکھا ہے یہ اہل سنت کے مقدروں میں لکھا ہے تمہارے مقدروں میں نہیں تو نصیبوں پہ رو ہمارے مقدروں میں لکھا ہے صحابہ کا ایمان تھا کہ علی کے مکھڑے کی زیارت کرنا عبادت صحابہ حضرت علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھ رہے تھے مولا کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی امیر المومنین باہر تشریف لائے صحابہ نے کہا علی جب سے رسول اللہ کی پاک شہزادی دنیا سے پردہ کر دی آپ کبھی مسکرائے نہیں آج مسکرانے کی وجہ کیا آج آپ کیوں مسکرائے ہیں تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا مولا کائنات نے آپ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ جب تک میری فاطمہ دنیا میں تھی نا میرے گھر کے کونے میں مصلی بچھا کے نا صحابہ کی بچیوں کو نبی کا دین پڑھایا نبی کا قرآن سکھایا کرتی تھی فرمایا میری فاطمہ دنیا سے پردہ کر گئی اب میرے گھر میں قرآن اور دین پڑھانے والا کوئی نہ تھا میں علی اس وجہ سے پریشان رہتا مالک کوئی تو آئے جو میرے گھر میں میرے نبی کی امت کی بچیوں کو دین اور قرآن پڑھائے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں آج جب میں اپنے گھر آیا میں نے دیکھا کونا بھی وہی تھا جائے نماز بھی وہی تھی مصلی بھی وہی تھا جگہ بھی وہی تھی آج اسی فاطمہ کے مصلی پہ فاطمہ کی پاک شہزادی زینب کبریٰ بیٹھی ہیں میرے نبی کی امت کی عورتوں کو دین پڑھا رہی تھی حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میں اس وجہ سے مسکرایا میں نے کہا مالک تیرا لاکھ شکر ہے میری فاطمہ کے جانے کے بعد بھی میری بیٹی زینب تیرے نبی کا دین میرے گھر میں گھر آ رہی ہے تو نیاز صاحب آپ نے جو سلسلہ شروع کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اور حضور ضیاء الامت کا آج اگر جگ میں نام گونجتا ہے نا تو محمد کرم شاہ نے ذاتی نمود و نمائش کے لیے کچھ بھی نہیں اگر حضور ضیاء الامت کرتے تو آج ہر طرف سوشل میڈیا پہ کیا جناب عجب قسم کی وہ باتیں ہوتی ہیں میرے حضور ضیاء الامت کام پہ یقین ہے حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے جب میں الازہر میں پڑھتا تھا میری زندگی میں کئی راتیں ایسی آتی تھی میں رات کو نبی کا دین پڑھتا کرم شاہ کے دل میں اس دین کی اتنی مٹھاس اور چاشنی ہوتی تھی رات گزر جاتی کرم شاہ کو پتہ نہ چلتا تھا صبح جب مؤذن اذان دیتا تھا تو کرم شاہ کو رات کی تنگ دامانی کا احساس ہوتا مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ کرم شاہ اس چھوٹی سی رات میں حضور کے دین کو مکمل پڑھ
پھر آپ جب جامع الازہر سے واپس آئے آپ کو لوگوں نے کہا تھا حضرت آپ کے بے مرید ہیں، آپ کچھ یہ کام کریں، معاملات چلائیں۔ حضرت ضیاء الامت نے فرمایا میں امت کے لیے ایسا سرمایہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میں رہوں نہ رہوں میرے بعد بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدائے دل نواز میں۔ آج آپ دیکھیں مثلا چورا شریف ہے، چورا شریف کے کئی سائنسدان ایسے ہیں جنہوں نے بھیرا شریف کے علم و حکمت سے اصول فیض، ڈھیر شریف کے صاحبزادہ صاحب سید ثناء اللہ شاہ صاحب ہمارے یہاں تک شراب والی برانچ میں زیر تعلیم رہے ہیں۔ تو جہاں پر یہ نور و حکمت کے ادارے ہوتے ہیں نا، لگانے والا پودا لگا جاتا ہے لیکن صبح قیامت تک اس کی نور افشانیاں امت کو روشن کرتی ہیں۔ اور میرے حضور نے فرمایا تھا صحابہ کبھی جنت کی تیاریوں کی سیر کیا کرو۔ عرض کی آقا وہ کون سی جگہ ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہم مجالس العلم والعلماء، فرمایا وہ اہل علم کی مجلسیں ہیں، وہاں بیٹھو یوں سمجھو تم جنت کی تیاریوں کی سیر کر رہے ہو۔ اور حضرت علی شیر خدا کا نام لینا آسان ہے، علی کا کام کرنا ہوتا ہے۔ علی کے نام کے لنگر کمانا آسان ہے، ہر بندہ علی علی سے کرتا ہے۔ بس آباد تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن نے شعر یاد کیے ہوتے ہیں، فقط وہ جن کو جیسے آتے ہیں۔ علی کا نام لو لیکن علی کا کام کرو۔ علی پاک نے کہا پتہ کیا فرمانا رضینا بقسمت الجبار فینا، اور ایک اور روایت میں رضینا بقسمت الجبار لنا، لیکن ایک جو یہ اصل نسخہ سے میں پڑھ رہا ہوں، فرما رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ مولا علی نے فرمایا میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ اللہ علی آپ کیسے راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بات پہ راضی ہوں اللہ نے جاہلوں کو مال دیا ہے اور علی المرتضیٰ کو علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کریم میرے اس بھائی کی ستائش کو قبول فرمائے، میرے اس دوست کی اس محنت کو اللہ رنگ لائے، اور اللہ ہم سب کو ان کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا، جو بھی کرے گا اپنی قبر کے سکون اور اطمینان کیجیے۔ حضرت فرما رہے ہیں قرآن جیسی کوئی نعمت نہیں۔ میں ایک لائٹ سی بات کر کے اجازت دیتا ہوں، میں دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، بحمد اللہ تعالیٰ میں خود ڈبل ایم اے ہوں، اور میرے حضور امت نے جب نصاب مرتب کیا تھا تو بڑے لوگوں نے فتوے دیے تھے کرم شاہ جی دینی تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی تعلیم میں دلوا رہا ہے۔ وہی لوگ جو فتوے لگاتے تھے اب انہی کے پوتے اور نواسے ہمارے شاگردوں میں ہیں، ان کے دادا اور نانا کی بارگاہ میں ہم اسلام سے خارج شدہ لوگوں میں سے ہیں، لیکن ان کی نسلیں اب انہی اسلام سے خارج شدہ لوگوں کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ محمد کرم شاہ نے جو کچھ بھی نصاب مقرر کیا اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور کے کاشانہ انور میں جب آپ نے ضیاء النبی اور ضیاء القرآن شریف لکھ لی نا تفسیر اور سیرت